ایک دیسی لڑکی شادی کروا کر کینیڈا چلی جاتی ہے. اس کے سسرال والوں کا اپنا گروسری سٹور ہوتا ہے. وہاں جا کے لڑکی کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے، لیکن گھر والے جو سسرال والے ہیں وہ زیادہ خوش نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ جو خاتون ہے ہماری بہو ہے یہ سٹور میں کام کرے، سارا دن بچے کے ساتھ یہ کھیلتی رہتی ہے. انہوں نے اس کے 10 مہینے کے بچے کو انڈیا اس کے ماں باپ کے پاس بھیج دیا اور لڑکی اس سٹور میں کام کرنے لگی. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک دن صبح 10:30 بجے یہ جو اس کا سسر ہے وہ فون کرتا ہے پولیس کو کہ ہمارے سٹور میں آئیں، یہاں پر ایک بہت ہی افسوسناک سانحہ ہو گیا ہے. پولیس فوری طور پر پہنچتی ہے اور وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ اسی بہو کی جو ہے نا باڈی پڑی ہوتی ہے بیسمنٹ میں. یہ جو سسر ہے یہ بتاتا ہے پولیس والوں کو کہ 5 نوجوان آئے تھے، منہ پہ نقاب تھا، اور انہوں نے آ کے ڈکیتی کی کوشش کی، اور اسی دوران انہوں نے اس میری بہو کو بھی مار دیا، اور یہ دیکھے مجھے بھی کٹ لگے ہیں. بہو جان سے جا چکی تھی لیکن اس کو معمولی کٹ لگے تھے، لیکن اس کے کٹ نظر آ رہے تھے. پولیس نے جب CCTV کیمرے دیکھے تو کوئی بھی بندہ ان کو نقاب پوش اس دکان میں داخل ہوتا ہوا نہیں نظر آیا، کسی کو نہیں دیکھا. تو آخر پھر کون اس ساس اور سسر پر حملہ کرنے والا تھا، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ لڑکی شادی اس کا رشتہ آتا ہے کہ اس طرح فیملی کینیڈا میں سیٹل ہے، وہاں پر آپ نے جانا ہے، برمپٹن میں یہ رہتے ہیں، اور وہ فوری طور پر آپ کو ساتھ بھی لے جائیں گے. چلیں جی، رشتہ ہو جاتا ہے. اس نے ابھی نئی لڑکی نے گریجویشن کی ہوتی ہے اپنے ملک سے ہی، رشتہ ہو جاتا ہے، تصویریں بھیجی جاتی ہیں کینیڈا والی فیملی کو، وہ بھی پسند کر لیتی ہے. تو وہ کینیڈا سے آتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے لڑکے کی شادی کرتے ہیں، کچھ عرصہ یہاں پہ رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ فیملی واپس کینیڈا چلی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم جا کر اس لڑکی کا یعنی اپنی بہو کا کیس اپلائی کریں گے اور یہ بھی کینیڈا آ جائے گی. ساری فیملی اس لیے بڑی خوش ہوتی ہے کہ یہ کوئی زیادہ امیر ترین خاندان نہیں ہوتا، ذمہ دار گھرانہ ہوتا ہے. اور چلیں یہ لڑکی جائے گی تو اس کا ایک بھائی اور 2 اور بہنیں ہوتی ہیں، وہ بھی یہ بلا سکتی ہے اور کینیڈا چلے جائیں گے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے. وہاں جا کر انہوں نے ان سے کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ وقتاً کی، لیکن یہ بھی ساتھ تھا کہ جی آپ کی لڑکی یعنی جو ہماری بہو ہے اس کا کیس اپلائی کرنا ہے تو پیسے سارے آپ نے لگانے ہیں. چلیں یہ اپنی جو بھی چیزیں تھیں انہوں نے بیچ کے سارا خرچہ دیا. ایک دن ایسا آ گیا کہ لڑکی کا ویزا لگ گیا اور یہ لڑکی جناب انڈیا سے کینیڈا چلی گئی. جب یہ کینیڈا پہنچی تو 4 دن بڑے انہوں نے اس کی کیا کہتے ہیں چاؤ کیا اور ویلکم کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب آپ نے ہمارے سٹور پر بھی کام کرنا ہے، جو کہ گروسری سٹور ہے. یہ لڑکی وہاں بھی جاتی، آلریڈی یہ پریگننٹ ہو چکی تھی، اس لیے جب اس نے بیٹے کو جنم دیا تو گھر والوں کو جو سسرال والے تھے ان کو زیادہ خوشی اس لیے نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اب یہ جو اپنا زیادہ وقت ہے اپنے بیٹے کے ساتھ ہی گزار رہی تھی اس کو سنبھالنے میں، اور یہ وہ سٹور پر جانا تھوڑا سا اس نے کم کر دیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جب ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا تو لڑکی جو کینیڈا میں تھی اس کو گھر والوں سے بات کرنے پر بھی منع کر دیا گیا تھا کہ کام جو ہے نا وہ ضروری ہے، گھر پاکستان جو اپنے انڈیا میں وہ بات ضروری نہیں ہے. تو اس لڑکی کے کزن بھی دوسرے شہر میں رہتی تھی، وہ بھی کبھی کبھی اس کے ساتھ بات کرتی تھی، کرن اس کا نام تھا. تو اس کو بھی جو ہے نا سسرال والوں نے روک دیا تھا کہ تم نے بات اسی کے ساتھ نہیں کرنی. چلیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ بیٹا ہو گیا، اس کے بعد یہ لڑکی جو ہے نا وہ اس کے بیٹے کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو گئی، خوش تھی. گھر والوں کے ساتھ بھی انڈیا میں بات چیت اس نے دوبارہ سٹارٹ شروع کر دی. اب جو اس کا شوہر تھا اس لڑکی کا وہ بالکل ایک گگو کی طرح تھا، یعنی کہ اس کا کوئی بھی عمل دخل نہیں تھا کہ سورا میرا جو ہے نا وہ میری بیگم کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتا ہے. اور ساس آلریڈی انڈیا میں ہی رہتی تھی، وہ کینیڈا میں تھی نہیں. کینیڈا میں یہ باپ بیٹا تھے اور یہ بہو تھی. یہ بہو ہی گھر کی نوکرانی تھی، یہی کھانے سارے بناتی تھی اور بہو ہی جو ہے نا جاب کرتی تھی. اب ہوتا یہ ہے کہ اس کی جو یہ لڑکی ہے نا یہ اس کے سسرال والے یعنی کہ اس کا سسر کہتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو اس کا چھوٹا بیبی ہے نا اس کو ہم انڈیا یعنی اپنی ساس یعنی اس خاتون کی ساس کے پاس بھیج دیتے ہیں. اس 10 مہینے کے بچے کو بھیج دیتے ہیں انڈیا اپنی یعنی کہ جو دولہا ہوتا ہے اپنی ماں کے پاس، ساس کے پاس رہنا شروع کر دیتا. لیکن 2-4 مہینے کے بعد ہی وہ ساس جو ہے نا اس بچے کو لڑکی کی ماں کو دے آتی ہے کہ پہن تو صاحب میں تو نہیں سانپ سکتی، میں تو وڈیری ہیں. چلیں یہ بڑی پریشان ہوتی ہے، چھوٹا بچہ کینیڈا سے انڈیا چلا گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو لڑکی ہے نا کینیڈا میں یہ جاب پہ تو جانا شروع کر دیتی ہے، لیکن بڑی محنت سے جاب کرتی ہے کہ میں نے اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنی فیملی کو بھی سپانسر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اور یہ جو جدائی ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے. وہ پوری طرح سے کام کر دیا.
ایک دن اس کی جو کزن ہے اس نے جانا ہوتا ہے انڈیا، وہ اس سے ملنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں انڈیا جا رہی ہوں، کوئی میسج دینا تو دے دے. لیکن اس نے کیا میسج دینا، اس نے کہا تھا کہ میرا جو بیٹا ہے وہاں میری ماں کے پاس، بس اس کو ڈھیر سارا پیار کرنا جس کو میں نہیں چھو سکتی، آپ جا رہی ہوں تو آپ یہ کرنا، باقی مجھے کچھ نہیں ایسا ہے. اچھا ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ صبح 10:30 بجے پولیس کو کال جاتی ہے اس سسر کی جانب سے کہ میرے سٹور پر اس طرح رابری ہو گئی ہے اور بہت افسوسناک واقعہ ہے. پولیس آتی ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا تو انہوں نے دیکھا کہ باڈی پڑی ہوئی ہے بیسمنٹ میں اور بہت بری حالت میں، اور اس کا جو سسر ہے اس کو بھی کچھ کٹ آئے ہوئے ہیں. پولیس جو ہے نا اس کو تو لے جاتی ہے جو باڈی ہے جہاں بھی مطلب ہے مردہ خانے میں، اور یہ جو آدمی ہے اس کو بھی مرم پٹی کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا جاتا ہے. اتنی دیر میں پولیس جو ہے نا جب یہ دونوں وہاں پہ موجود نہیں ہوتے، یعنی ایک تو باڈی ہے اور دوسرا ہاسپٹل میں، تو سارے علاقے کے لوگوں سے بیانات لیتی ہے، شواہد اکٹھے کرتی ہے، سی ٹی وی دیکھتی ہے کہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں آتا اس علاقے میں جو کہ اس نے سٹوری سنائی تھی کہ جی لوگ آئے ہیں کچھ ڈکیت ٹائپ اور ہمیں یہ اس طرح کر گیا. کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ الٹا ان کو سسر کے خلاف ہی ثبوت ملنے شروع ہو جاتے ہیں. چلیں جب سسر ریلیز ہوتا ہے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں، انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کو جب ایویڈنس دکھائے جاتے ہیں، فون کال اور جو بھی، معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سارا ڈرامہ سسر کا کیا ہوا تھا. اب ہوتا کیا ہے، جب سسر کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اب جان نہیں چھوڑنی، اب میرا جو نا یہ ڈرامہ ناکام ہو چکا ہے، تو اب یہ سٹوری بناتا ہے کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ جو میری بہو ہے نا یہ کسی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے اور ان قریب یہ میرے بیٹے کو چھوڑ کر نئے لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی. وہی جو نا غیرت کے نام والا جو کارڈ کھیلنا اس نے شروع کر دیا. اسے پتا تھا نا کہ اس طرح لوگوں کی ہمدردیاں میرے پاس آ جائیں گی کہ صحیح کیتا ہی ہوئے ایہو جی نو تھی نو مار دینے چنگا ہوندا ہے، یہ کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن جلدی یہ ڈرامہ بھی بے نقاب ہو گیا، کیونکہ جو آس پاس کے انٹرویوز کر چکے تھے پولیس والے، کسی نے بھی نہیں کہا تھا کہ کبھی غیر مرد کو اس کے آس پاس دیکھا ہو، فون پہ دیکھا ہو یا اس کے ساتھ سٹور میں آگے کو باتیں کرتا ہو. 24 گھنٹے اپنے کام میں مگن رہتی تھی. تو یہ ڈرامہ ناکام ہو گیا. اس کے بعد پولیس کو اس نے دوبارہ بتا دیا نہیں اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ اس لڑکی کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا، مجھے اس نے کہا تھا کہ میرے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرو، میں سسر ہوں، میں کیسے کر سکتا تھا. اب یہ بھی جناب ایک ڈرامہ تھا، اس کو بھی پولیس نے ہر لحاظ سے جھوٹا ثابت کر دیا، بلکہ الٹا اس بیان کے بعد اداروں نے اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے واقعی اس لڑکی پر حملہ کیا ہو بیسمنٹ میں لے جا کے، اور لڑکی نے جب اپنی عزت بچا لی تو اس نے اب شرم کے مارے اس کو ختم کر دیا کہ اب یہ اس نے عزت بھی بچا لیا، مجھے یہ بدنام کر دے گی تو بہتر یہ اس کو ختم کر دوں. بہرحال جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد پولیس انڈیا میں کال کر کے اس لڑکی کے ماں باپ کو بتاتی ہے کہ اس طرح آپ کی بیٹی کا خون ہو گیا ہے. وہ ماں باپ بھی بتاتے ہیں ساری سٹوری کہ کیسے کیسے جو ہے نا ان کے ساتھ یہ کرتے رہے ہیں سسرال والے، اور ساتھ ہی ماں باپ نے ویزا لینے کی درخواست کی کینیڈا سے اور ان کو ویزا مل گیا، وہاں گئے اور وہاں اس کی آخری رسومات میں انہوں نے شرکت کی. یہ جو سسر ہے اس کو 15 سال کے لیے جیل کی سزاؤں کے پیچھے بھیج دیا گیا. ماں جو تھی وہ ویسے مر چکی تھی، یعنی جس کی جو بہو تھی، اور اس کا بہو کا جو ہسبینڈ تھا وہ 1 سال بعد ویسے ہی ایک دن بہت زیادہ اس نے نشہ کر لیا تھا اور ساتھ شراب پی لی تھی، وہ بھی مر گیا. رہ گیا ایک چھوٹا بچہ جو کہ انڈیا میں تھا. اب اس کی حوالگی کے حوالے سے کئی کیسز عدالت کے سامنے آ گئے کہ جی اگر وہ کینیڈا بورن تو وہ کینیڈا میں ہوا ہے، باپ تو اس کا کینیڈین تھا، تو اگر کینیڈا میں رہے گا تو کس کے پاس رہے گا؟ سسر جیل میں، ساس جو ہے نا وہ یعنی کہ دادی جو ہے نا وہ انڈیا میں، دادا جیل میں، والد جو ہے نا وہ مر گیا، ماں بھی مر گئی، اب یہ بچہ. تو اب تک کی رپورٹس کے مطابق یہی ہے کہ بچے کو ہمیشہ کے لیے انڈیا رکھنے کا، یعنی نانکیاں دے کول، ہاں جی ننیحال میں رہے گا. اور اب دیکھیں کہ زندگی کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور کہاں جا کے ختم ہو گئی، اور ایک لاوارث بچہ بیچارہ اب زندگی جو ہے نا وہ جی رہا ہے. اس میں آپ بتا سکتے ہیں قصور کس کا ہے؟ کہاں آپ کو اس کہانی کا جو ہے نا وہ کیا سمجھ آئی، اور آپ کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے؟ مجھے کمنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.